بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل پروردگار اپنی روشن کتاب میں اپنے نور کی روشنائی سے اپنے پیغام کو اپنے بندوں میں کیا بات ہے، واہ. سورہ مبارکہ سب کی ایک آیت میرے پیش خدمت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت ایک زاویے سے اللہ کی حمد بھی ہے اور یہ ایک ہی آیت اس میں اس کے رسول کی نعت بھی ہے. واہ واہ واہ. یہاں پروردگار نے اپنا تعارف کرانے کا ایک عجیب انداز اختیار کیا. وہ الذی، پہلے میں بچوں کے لیے ترجمہ پیش کروں جو بہتر جانتے ہیں. وہ الذی ارسل رسولہ، وہی ہے وہ پروردگار، کون پروردگار جس نے ایسے محبوب کو بھیجا، کیا بات ہے، اپنے رسول کو بھیجا. واہ واہ جب تک رسول کو نہیں سمجھو گے اس کے بھیجنے والے کو کیا سمجھو گے؟ واہ واہ واہ. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 کو کیا سمجھو گے؟ واہ واہ واہ. وہ الذی میں جو ہے یہی ہم ہے. کیا بات ہے، واہ اس واہ. کی معرفت تم کیسے کر سکتے ہو جب تم اس کے محبوب کی معرفت، اس کے حبیب کی معرفت نہیں کر سکتے؟ یہی ہے وہ پروردگار جس نے اس رسول کو بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، دو قوتوں کے ساتھ بھیجا، دو طاقتوں کے ساتھ بھیجا. کس کے ساتھ بھیجا؟ بالہدیٰ و دین حق. ایک طاقت اور ایک قوت اس کو ہدا دی گئی واہ اور دوسری قوت کا نام حق تھا. اور ان دو طاقتوں سے اس کو یہ کہا کہ اس کو کام کیا کرنا ہے، اس کو جان یہ کرنا ہے اللہ یظہر علی دین کلہ، تاکہ ان دو طاقتوں سے تم دین اسلام دنیا کے ہر ادیان، ہر عقیدے پر غالب آ جائے. واہ واہ واہ. ولو کارہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو، کافروں کو بہت گراں گزرے گی، بہت ناگوار گزرے گی، لیکن اللہ اپنے وعدے میں سچا ہوتا ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے نبی محمد. اس آیت میں مختصر سی گفتگو ہے، آپ بس متوجہ رہیں، زیادہ زحمت نہیں دیں گے. اس آیت کے ذیل میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کہا کہ اس وہ الذی، پہچانو اس پروردگار کو جس نے رسول کو بھیجا، تعارف اپنا کرایا، وسیلہ اپنے پیغمبر کو. واہ 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 واہ. پھر اسی طرح سے دوسری جگہ سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں وہ الذی ارسل، وہ الذی بعث بالرسول، یہی ہے وہ پروردگار جس نے امید میں اپنے حبیب اپنے رسول کو بھیجا، واہ واہ تعارف اپنا کرایا، وسیلہ پیغمبر کو. واہ واہ واہ. سورہ رحمان کی تلاوت میں ہم کرتے ہیں الرحمن خلق الانسان، تعارف اپنا کرایا اور وسیلہ پیغمبر کو بنایا. واہ واہ واہ. بات اپنے سے شروع کی، خلق الانسان علمہ البیان. اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی جگہ سبحان الذی اسری بعبدہ، تعریف اپنی کر رہا ہے، تعارف اپنا کرا رہا ہے. وہی ہے وہ پاک پروردگار جو لے گیا اپنے عبد کو منزل معراج تک. واہ واہ. تعارف اپنا کرا. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. یعنی وہ پروردگار
جانتا ہے کہ میری معرفت مجھے اپنی جب تعریف کرانی ہوگی تو مجھے اپنے حبیب کے وسیلے کی ضرورت پڑے واہ گی. واہ یہ واہ. کون مسلمان ہے کہ میں تو اپنے بندوں تک اپنے حبیب کے وسیلے سے پہنچ رہا ہے, اور یہ مسلمان کون ہے جو مجھ تک بغیر وسیلے کے آنا چاہتا ہے. واہ 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 واہ. درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو کا مزاج بتا رہا ہے کہ اس کو وسیلہ درکار ہے کہ میں تم تک اپنا پیغام اپنے حبیب, اپنے نور اول, اپنے خلق اول, اپنے جمال اول, اپنے خلق اول, اپنے کمال اول, اپنے نور اول, اس کے ذریعے ہم تم تک پہنچ رہے ہیں, اور تم بغیر کسی وسیلے کے ہم تک پہنچنا چاہتے ہو. یہ تو قابل غور بات نہیں ہے. قرآن صرف قرأت کرنے کے لیے نہیں, ہدایت کے لیے. صرف ہم تعلیم گھوم کے قرآن پڑھ لیں اور اس کے مفہوم سے آشنا نہ ہو, آگاہ نہ ہو, تو ایسا قرآن کسی کام کا نہیں ہے. وہ قلب یہاں تک گلے میں اٹک جائے گا کہ قلب میں نہیں. قرآن ایسا قاری جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کا قلب دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں نور محبت, نور ولایت, محبت ہے کہ نہیں ہے. تب قرآن اس کے دل و دماغ میں. دوسری بات جو قابل غور بات ہے اس آیت کے ذیل میں, قرآن کی آیت کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, کسی مصور کا کوئی امیجنیشن نہیں ہے, تخیلات نہیں ہے, کسی راوی کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو صحیح اور غلط کہہ کے مستند اور غلط کر دی جائے. اللہ کا کتاب ہے, بالکل واضح کلام ہے. کوئی کہہ رہا کہ میں نے رسول بھیجا اور اس لیے بھیجا تاکہ وہ دو طاقتوں کے ساتھ, خدا اور دین حق کے ساتھ, تمام ادیان دنیا کے تمام عقیدوں پر غالب آ جائے. پوری دنیا میں صرف اسلام ہے, کوئی اور عقیدہ, نہ کرسچینٹی, نہ نصیری, نہ نصرانی, صرف دین اسلام. بہت کچھ کر دیا. واہ واہ واہ. کوئی اور دین, کوئی اور عقیدہ نہ رہے, صرف اسلام رہے, اور وہ اپنے عقیدے میں قائم ہے. ولو کارے, چاہے کافر کتنا چھٹپٹائیں, مگر یہ ہو کے رہے گا دین اسلام ہر دین پر غالب آ کر. 1400 سال پہلے یہ آیت آئی. مجھے ایمانداری سے سوال کا جواب دیے کہ آج دنیا میں کیا اسلام کے علاوہ اور سارے مذہب ختم ہو گئے؟ کیا اسلام سب پر غالب آ چکا؟ کیا آج کرسچینٹی نہیں ہے؟ کیا آج دنیا میں یہودی نہیں ہے یا دوسری قومیں نہیں ہیں؟ تو اگر یہ دوسری قومیں ہیں تو قرآن کی آیت نعوذ باللہ کچھ اور کہہ رہی ہے. اور اگر قرآن سچا ہے تو پھر غور کرو کہ اس کے اندر مفہوم و معنی کیا پوچھتا ہے. آج تمام دنیا میں تمام ادیانوں کے ہونا اسلام کے ساتھ ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ آیت ابھی اپنی منزل کمال تک نہیں پہنچی, اپنے مصداق تک نہیں پہنچی ہے. یعنی یہ بات اب یہ سمجھنے کے لیے ہمیں رسول کی حدیث لگانا پڑے گا کہ جس نے کہا کہ میں ایک ہی محمد نہیں ہوں, میرے بعد 12 محمد اور جو اول بھی مجھ جیسا ہے, جس کا اوسط بھی مجھ جیسا ہے, جس کا آخر بھی مجھ جیسا ہے, جو کوئی بھی کوئی میں دے سکتے ہیں. اس کا مطلب آج کے زمانے میں یہ اول محمد کے لیے آیت نہیں تھی, یہ آخر محمد کے لیے تھی. جب اس کا ظہور ہوگا تو تمام دین مٹ جائیں گے, صرف اسلام کا مطلب ہے. اب یہ 2 طاقتیں جو بھیجی گئی ہیں یہ کون سی ہیں؟ ایک کہا کہ ہدا اور ایک دین حق. اب دنیا کی کتابوں میں اور معصومین کے ارشاد میں اور تمام چیزوں کی آپ عرفانی باتوں کو چھوڑ کے ہم رسول سے ہی پوچھ لیں گے تو طاقتیں کون سی. آپ کا وقت ادھر ادھر ضائع ہو, آپ چلیے ہم سیدھے رسول سے پوچھ لیے کہ یہ ہدا اور حق کون ہے, تو شاید رسول اللہ جواب دیتے حق کو اگر پہچاننا ہو تو میری حدیث کو ساتھ رکھو, میرے کلام کو. میں وہ ہوں جو بغیر وحی کے وحی نہیں کرتا. میری زبان پر بھی اللہ کا پیرا, میری فکر پہ بھی اللہ کا پیرا, میرے عمل پہ بھی اللہ کا پیرا, میرے خیال پہ بھی اللہ کا پیرا. میں جب پتھر پھینکوں تو کہے کہ اس نے نہیں پھینکا, میں نے پھینکا. میں جب کوئی ارادہ کروں وما تشاءون الا ان یشاء, یہ جو چاہتے وہی ہیں. یہ میری نیت نہیں ہوتی, اللہ کی نیت ہوتی ہے. رسول کا ارادہ رسول کا نہیں ہے, اللہ کا ارادہ ہے. تو وہ یہ زبان نے یہ بتایا کہ حق کیا ہے. اس نے بتایا العلی و مع الحق و حق مع العلی. یہ قوت جو ہم نے حق کے ذریعے ہے وہ علی بذات علی کی شکل میں ہے کہ دیکھو علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اور پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر علی جائے. یہ نہیں دعا کی
کہ علی کو ادھر ادھر موڑنا جدھر ہم جائیں، یعنی دعا رسول عربی کر رہے ہیں، اور رسول کی دعا وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی، حبیب اول کی دعا ہے اور اس کی رد نہیں ہو سکتی، یعنی یہ وہ حق ہے دنیا کا جس کے آگے تمام حق چھوٹے ہیں، یہ سب سے کامل حق ہے، اور اس کے پیچھے تمام حق بھی جب چلے گا تو اسی ذات کے پیچھے چلے گا۔ تو حق سے جب پوچھا گیا کہ حق کون ہے، تو کہا کہ یہ علی کی شکل میں ایک قوت بھی ہے، اور پوچھا خدا کیا ہے، تو کہا کہ میری دوسری حدیث پہ غور کرنا، ان الحسین مصباح الہدیٰ، یعنی میں نے دو قوتوں کے ساتھ اپنے حبیب کو بھیجا ہے، ایک قوت کا نام علی ہے، ایک قوت کا نام حسین ہے۔ یہی دو قوتیں ہیں جن سے اسلام غالب ہوگا۔ جب ظہور ہوگا تو منتقم کربلا کی حیثیت سے بھی ہوگا، اور ذوالفقار حیدر کرار کے ساتھ بھی۔ یہی دو قوتیں مل کر جو ہیں دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرے گی۔ اللہ کی قرآن کی آیت کا وعدہ سچا ہے اور وہ رہے گا، اور اس کے لیے یہ دو قوتیں ہیں۔ کہا کہ ایک وہ حق کی ذات ہے اور ایک مصباح الہدیٰ، یعنی وہ جو ہدایت کا چراغ ہے، جو نجات کی کرتی ہے، مصباح الہدیٰ۔ اور میں اپنے بیان کو مختصر کروں، حق یعنی علی کی ذات ہے، اور اس کے فضائل وہ فضائل ہیں جس کو کائنات میں کوئی ذات جس فضائل کو ادا نہیں کر سکتی۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ ہم کو اس نمبر اور ہم جیسے ذاکروں دے دیا کہ تم اپنی فضیلت کر کے اپنے کو قابل ذکر بنا لو۔ اس کا ذکر تو لامحدود ہے، اس کا ذکر تو زمینوں سے پہلے آسمانوں پر تھا، اس کا ذکر بشر سے پہلے ملائکہ نے کیا، اس کا ذکر تو فضاؤں میں گونج رہا تھا، اس نے تسبیح کی تو فرشتوں نے تسبیح کرنا سیکھا۔ یہ وہ محمد اور آل محمد ہیں جن کی نور کی شکل ہیں، ان کی معرفت تم نہیں کر سکتے، تم جب ان کا ذکر کرتے ہو تو اپنے کو قابل ذکر بنا لیتے ہو۔ دوسری کہا کہ مصباح الہدیٰ، ہدایت کا چراغ، میرا حسین ہدایت کی چراغ۔ دیکھیے کہ کیا مصرع ہے اور کیا یہ ہے، ایک مختصر سے جملہ ہے۔ دیکھیے آج کا مسلمان، کوئی بھی مسلمان ہے، اس کی دو ہی خواہش ہے کہ اس دنیا میں اس کو ہدایت ملے اور آخرت میں اس کو نجات ملے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خواہش ہو کسی بھی مسلمان جو صاحبان ایمان ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو ہدایت کی دعا ہے اور آخرت کے لیے نجات ہے۔ رسول نے کہا کہ ہم بھی تمہارے اس عقیدے کو، اس جذبے کو، اس دعا کو ایک ہی ذات میں مجبر کر دیتے ہیں، کہیں اور نہ جاؤ، حسین سے وابستہ ہو جاؤ، یہی ہدایت کا چراغ ہے، یہی نجات کی کشتی ہے۔ درود ہدایت کا چراغ ہے بھائی، اور نجات کی کشتی۔ اب ہدایت کا چراغ، اب دیکھیے چراغ تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے۔ رسول اللہ یہ کہہ دیتے میرا نبی، میرا حسین تو ہدایت کا سورج ہے، چراغ کے مقابلے میں سورج بہت بڑی ہے۔ میرا حبیب، میرا حسین تو چراغ کا، ہدایت کا مہتاب ہے، آفتاب و مہتاب نہیں کہا، ہدایت کا چراغ ہے۔ کہا اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے کہ آفتاب کو چھوڑ دیا، مہتاب کو چھوڑ دیا اور چراغ سے تسبیح دے رہے ہیں امام حسین کو۔ کہا کہ تم نہیں سمجھو گے، چراغ میں جو فضیلتیں ہیں وہ آفتاب و مہتاب میں ہیں۔ کبھی کبھی تم ایسے اندھیروں میں ہوتے ہیں، انسان ایسی گہری ہو، ایسے میدانوں میں ہوتا ہے جہاں انسان سورج نہیں پہنچ سکتا، نہ سورج کی شعاعیں پہنچ سکتی ہیں، نہ چاند کی چاندنی پہنچ سکتی ہے۔ انسان تہوں میں، تہخانوں میں بیٹھا ہے، وہاں پہ چراغ جو ہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ کوئی مقام ایسا ہوتا ہے جہاں جہاں سورج بھی نہیں پہنچ سکتا، چاند کی چاندنی بھی ہدایت نہیں کر سکتی، وہاں چراغ کام آ سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسے گناہوں کی تاریکیوں میں دلدل میں دب جاتا ہے جہاں آفتاب کام نہیں آئیں گے، تو جائیں جیسا چراغ جہاں کام لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، چراغ ہے۔ دوسری بات کہ چراغ میں کیا کیوں تجبیہ نہیں دی گئی کہ چراغ کو، کہا کہ چراغ، دیکھیے کوئی بھی چراغ، کوئی بھی سورج چاہے جتنا بڑا ہو، وہ اپنے جیسا دوسرا سورج نہیں بنا سکتا۔ کیا بات، آپ نے کبھی سنا ہو کسی سورج سے سورج بنا؟ کبھی کسی چاند نے اپنے جیسا چاند بنایا ہو؟ کسی سورج لاکھ جتنا بڑا صحیح، لاکھ سالوں سے گرمی اور شعاعیں دے رہا ہو،
ہر درجہ حرارت دے رہا ہو، زندگی و رمز حیات بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے جیسا دوسرا سورج اور دوسرے سورج آفتاب کو پیدا کر سکے، نہ چاند میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنے جیسے دوسرے چاند کو پیدا کر سکے، لیکن چراغ وہ چراغ ہے جو اپنے جیسا دوسرا چراغ بنا سکتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ، دوسرے چراغ سے تیسرا چراغ۔ اور یہی مثال دینے کے لیے امام حسین نے کربلا میں چراغ کو گل کر دیا، اندھیرے میں 72 چراغ جگمگا رہے ہیں، کہا کہ میں حسین علیہ السلام ہوں، میں حر کو بھی علیہ السلام بنا دوں گا، میں زہیر کو بھی علیہ السلام بنا دوں گا، میں جون کو بھی علیہ السلام بنا دوں گا۔ یہ حسین ہے جو علیہ السلام خود بھی علیہ السلام ہے، دوسرے کو بھی علیہ السلام بنا سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ چراغ، یہ نہیں کہا کہ سورج ہے، یہ نہیں کہا چاند ہے، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ چراغ سے چراغ بنا، خود بھی علیہ السلام ہے اور اس میں حر کو بھی علیہ السلام بنا۔ اسی لیے میر عزیز نے اپنے ایک بیت میں کہا تھا کہ میں نے درود پڑھے محمد والے بھائی بلند تر سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں نے کبھی حسین سے تشبیہ نہیں کی، چمک کے سامنے 100 بار آفتاب آیا، چمک کے سامنے 100 بار آفتاب آیا، میں نے کبھی حسین سے تشبیہ، مجھے معلوم ہے کہ آفتاب میں وہ صلاحیت نہیں جو حسین کو حسین چراغ ہدایت ہے، اپنے جیسا بنانے کی صلاحیت ہے۔ درود پڑھے محمد والے، یہ چراغ اور نجات کی کشتی، نجات چاہیے تو اسی در سے بابا، زمین کا مجرم ہوگا بھی تو یہی در نجات دے گا، آسمان کا مجرم ہوگا تو اسی در سے نہ، اگر تاریخ کے پنوں میں کھلا تو دیکھو گل کو بھی نجات حسین کے در سے ملی، پطرس کو بھی نجات حسین کے در سے ملی، زمین کا مجرم ہوں، آسمان کا مجرم ہوں، حسین اپنا اقتدار بتا رہے تھے کہ میرا اختیار صرف زمین پہ نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر بھی میرا اختیار ہے، اگر یہاں سے وہاں تک کسی کو نجات چاہیے ہوتی ہے تو میرے در پر ہے، نجات کی کشتی میں نجات ہے، اور ہم بھی یہ سفینہ، یہ فرش ادا، یہ سفینہ نجات ہے، کیا بات ہے، حسین کا یہ فرش ہے، یہ سفینہ نجات ہے، یہاں پر ہدایت تو ہوتی ہے لیکن اس پر آ کے بیٹھو گے، میری معرفت حاصل کرو گے، مجھ پر گریا کرو گے، نجات حاصل، یہ نجات کی کشتی، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہی وسیلہ ہے۔ آپ اس دن افتخار علیہ صاحب کا ذکر کر رہے تھے، 4 مصرے ان کے یاد آ گئے، سن لیجیے اور میں بات کو سماعت کروں۔ انہوں نے فرمایا کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین، شرف کے شہر میں، واہ واہ واہ، شرف کے شہر میں شرف کے شہر، ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں ہر حسین کا ہے، اور حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین، واہ واہ، دیکھیے ایک ہی مصرے میں ایک شعر انہوں نے رسول خدا کو بھی جوڑ دیا، مولا کائنات کو جو امام حسین کو دے رہے کہ انسان جب یوم محشر پہنچے گا تو شافع محشر رسول خدا کھڑے ہوں گے، اس شافع محشر سے سفارش کون کر رہا ہوگا؟ ان کا جانشین، ان کا علم بردار، لوائے حمد اٹھانے والا، وہ ذات کہہ رہی ہوگی کہ اے رسول خدا، اے شافع محشر، یہ شخص آیا ہے، یہ مومن ہے، یہ بہت گناہگار ہے، لیکن میرے حسین کا ماتم دار، گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے، اور یہ نجات کی کشتی ہے۔ اور اس حسین کے در تک پہنچنے کے لیے جو در چاہیے اس در کو باب الحسین کہتے ہیں، باب الحسین ہے لقب ہمارے آقا کا۔ آپ اسی لیے زیارتوں پہ جائیں تو کبھی بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ سیدھے امام حسین کے روضے پہ جاؤ، باب حسین سے ہو کر جاؤ، باب حسین یعنی میرے حبیب، میرے جانشین، میرے سے عالم بردار آقا عباس کے در سے ہو کے جاؤ، کیونکہ یہ وہ در ہے جو تم کو میرے آقا تک لے جائے گا، وہ میزان گرامی، اور اسی پہ آج ہم اسی علم بردار، اسی سپہ سالار، اسی سقائے حرم کے ماتم کے لیے ہم آج یہاں جمع ہیں۔ اور وہی آپ دیکھیں کہ ایک شخص کا لبنان کے رہنے والا تاجر اور یہ سے ضبط مسائل، اور اس نے فرش ادا بچھانا تھا ہر سال بڑی دھوم دھام سے، ایک سال اس کا بزنس چوپٹ ہو گیا اور اس کے پاس کوئی سرمایہ نہ رہا، دھیرے دھیرے سارا سرمایہ اس کا ختم ہوتا رہا، محرم کے دن قریب آتے رہے، اس کے سرمایہ ختم ہوتا رہا، اس کے
बड़ी बेचैनी थी इस तरह में था कि मैं सबसे ज़्यादा अपने आका हुसैन की सबसे ज़्यादा कैसे दिखाऊंगा। यहाँ तक कि मुहर्रम का चाँद नमदार हुआ, जौहर दौला ने सब जगह मुहर्रम का चाँद देखा, आंखों से आंसू जारी हुए, ऐ मौला हम इस लायक नहीं है कि आप इस साल बच्चे अज़ाब उतार करके हमको माफ बस कम नीचे आए। तो दौजा ने कहा कि आपसे मैंने छुपा कर एक अपनी एहसास एक हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है, तो मैंने छुपा के आइए उसको बेचते हैं और उसको बेच कर जो मैसर हो उससे हम आज़ादी करेंगे। उसने ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमने मुझसे छुपा कर रखी। दौजा ने शौहर का हाथ पकड़ा, इस कमरे में ले गए जहाँ उसका नन्हा सा बेटा शौहर ने बीवी को देखा, बीवी ने शौहर को देखा, एक सवालिया अंदाज था। दौजा ने कहा क्या तुम्हारे लिए औलाद से बड़ी कोई दौलत है? कहा बिल्कुल नहीं। कहा यह औलाद की दौलत किसने अता की है? तुमने आका हुसैन से रो रो कर मांगी थी। आज उसके आका हुसैन फर्श अज़ा बिछाने के लिए इसको रहते जाओ, गुलामी का दौर था, इसको गुलामों की बाजार में जाकर बेचाओ, जो पैसा मैसर का हम फर्श अज़ा अपने आका के बिछाएं। सुबह सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद उसने अपने बेटे को लिया और लेके गया गुलामों की मंडी में जाकर उसने बेचना शुरू किया। पूरा दिन गुजर गया, किसी ने खरीदा नहीं, कोई खरीदने वाला ना आया। अचानक मगरिब का वक्त आने लगा, जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो उसने देखा कि घुड़सवार चला और घुड़सवार ने आकर सवाल किया कि क्या तुम गुलाम बच्चे बेच रहे हो गुलाम को? तो उसने कहा कि हाँ गुलाम बेच रहे हैं, क्या करें हालात ऐसे हैं, मुझे अपने आका की फर्श अज़ा बिछानी है। बाकी ठीक है, इसको मेरे हवाले कर दो और यहाँ मेरे घोड़े पर ये पैसों की ये दिरहम दिनार की थैली बनी हुई है, ये आकर ले जाओ। गैरतमंद था ताजिर, उसने कहा था मेरी मजबूरी है जो मैं अपनी औलाद को बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी अना नहीं बेची है, कम से कम पैसा तो मेरे पास आकर दे दो। कहा मजबूरी तेरी भी है, मजबूरी मेरी भी है, तो मजबूरी में वो अपने बेटे को नहीं बेटा, मजबूरी मेरी है कि मेरे तो बाजू भी नहीं है, मेरे तो बाजू नहीं है। बस उसने आके बच्चे को हवाले किया और पैसा लेके घर चला गया। उसके बाद घर में जाके दौजा ने मुहर्रम का इंतज़ाम किया, कहा कि मनादी करा दो कि मजलिस है, पहली मुहर्रम आई दोनों ने बेहतरीन अंदाज से अज़ादारी की, मुख्तलिफ तरीक़ों से। और अज़ादारी के बाद सब काम हो गया, न्याज हो गई और इसके बाद आधी रात के बाद शौहर और बीवी बैठे हैं, बच्चे की याद आ रही है, बच्चे की याद आ रही है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। अचानक दस्तुलबाब हुआ। अब जो दस्तुलबाब हुआ तो जाके देखा, दौजा ने जाके दरवाज़ा खोला, देखा कि एक ज़ईफ़ा है, एक नकाबपोश ज़ईफ़ा है, साथ में उसका नन्हा सा बच्चा है। ये बच्चे को देख के घबरा गई, बस कहने लगी है खातून मेरा बच्चा छोटा है, इसको गुलामी के तरीक़े नहीं पता, अगर इससे कोई गलती हो गई मुझे मार कर दे, कि मैंने आपने बच्चे के बदले में जो पैसे मिले थे वो मैंने आज़ादारी में खर्च कर दिए हैं। आप मेरे बच्चे की गुनाहों को माफ़ कर दें, खताओं को बख्श दें और ये कल से बहुत मुअद्दबाना तरीके से आपकी खिदमत करेगा। अब ये नया बोला, उसको गुलामी के तरीके नहीं पता है। बस ये सुनना था कि उस खातून ने कहा कि हम बच्चे दिया करते हैं, लिया नहीं करते। हमारे घर से औलाद अता होती है। हाँ अज़ीज़ा ने वही सकीना का चचा आज हाथों को जोड़े हुए अपने आका की बारगाह में खड़े, आका मुझे मरने की इजाज़त, आका मरने की इजाज़त दे दे। इमाम हुसैन कहते भला कैसे मरने की इजाज़त दे दे? अरे तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुमको कैसे इजाज़त दे दूँ? एक बार अब्बास ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, आका जहाँ पे लश्कर है वहीं अलमदार। जनान से रुखसत हुए, कहा कि अच्छा ठीक है तुम ध्यान करना चाहते हो तो पहले ज़रा मेरे बच्चों की सबील कर दो। अरे सकीना कहीं रोज़ से प्यार दिए जा, पानी की सबील कर दो। मामा अब्बास ने मश्क सकीना ली, अरे अलम में बांधी, फुरात पे हमला किया, अरे फुरात को भरा, हाथों में चिल्लू में पानी लिया होगा,
میں کہوں گا کہ جب چولہے میں پانی لیا ہو تو کبھی سکینہ کی تصویر نظر کبھی ننھے علی اصغر کی صورت نظر آئی ہوگی. ارے فرات کے منہ پہ پانی مانگا کہ تیری وجہ سے میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں. گھوڑے کو پلٹایا, نہر بھری ہوئی ہے, علم ہاتھ میں ہیں, اب چاہتے ہیں جلدی سے جلدی سکینہ کے خیمے تک پہنچ جائیں. ادھر پچھلے سے کہا کہتا ہے کہ یہ خطرہ بھی اگر امام حسین کے خیمے تک پہنچ گیا تو میں کسی کو بخشوں گا نہیں, بس بھاگی پہنچے سکتی. اب جو وار کرنا شروع کیا, ایک شتی نے اس طرح سے جھک کے وار کیا کہ ہمارے آقا جری کا دایاں اشارہ, علم کو بائیں ہاتھ سے لیا, جلدی سے جلدی بڑھنا چاہتے ہیں کہ کسی شکی نے دوسرا بازو بھی قلم کیا. ارے مشق کو جو ہے اب دانتوں سے دبائے ہیں, علم تو گر گیا لیکن اب مشق کو دانتوں سے دبا کے چاہتے ہیں کہ جلد سکینہ کے خیمے سے پہنچے. ارے ادھر ہلملا کا تیر چلا, مشق سکینہ چلی. ارے پانی کا کیا بہنا تو عباس کے آرزو اور مان میں اب نہیں چاہتے کہ وہاں سکینہ گیا, اپنے گھوڑے کو واپس پڑ چکا. اے اسپے بابا مجھے فرات کی طرف لے چلے, میں کس منہ سے سکینہ کی طرف جاؤں گا. ارے میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تیرے لیے پانی لاؤں گا, اب میں کس منہ سے جاؤں گا. ارے ادھر پلٹے ہیں, ادھر سینے پہ سر پہ برج لگا. ارے گھوڑے سے زمین سے تقریب لائے, آواز دی میرے آقا میری نصرت کو آئے. میں آقا میں گر رہا ہوں, بس بھائی کی آواز سنی. ارے کہا عباس تمہارے جانے سے بھائی کی کمر خمیدہ ہو گئی. اس عالم میں جناب عباس کے سرانے پہنچے ہیں کہ آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے, ایک آنکھ میں تیر ہے. حضرت عباس نے وصیتیں کرنا شروع کی ہے, آقا ارے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. اے آقا اے آقا میں جب دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, میرے آنکھ میں تیر ہے. اے آقا آخری زحمت ہے, میری آنکھ سے تیر کو نکال کے آنکھوں سے خون کو صاف کریے تاکہ میں اس دنیا سے جاؤں گی تو آپ کی زیارت کرتے ہوئے جاؤں. جب وصیتیں کر چکے تو کہتے ہیں آقا امام حسین کہ میری بھی یہ خواہش ہے. ارے پوری زندگی تم نے اپنے بھائی کو آقا, ارے آج تو بھائی کہہ دو. کہا گیا ہے آقا یہ تو میرے مادر گرامی کا تھا, حکم تھا کہ کبھی آقا کو آقا سمجھنا بھائی نہ سمجھنا. ہاں میں کس منہ سے بھاگ دوں گا اگر میں ادھر میں نے بھائی کا ادھر میری روح جسم سے برباد. اللہ